بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالکفل ایک نہایت نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانہ کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے۔ قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت یسع بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ وہ شخص دن بھر روزہ سے رہے، رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصہ نہ ہو۔ کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا۔ ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اس شرط کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے پوچھا، یعنی تو دن کو روزہ سے رہے گا، راتوں کو تہجد پڑھے گا اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس شخص نے کہا، ہاں۔ یسع نے فرمایا، اچھا، اب کل صحیح۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا، لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا، مگر کسی کی کچھ نہ چلی۔ ابلیس خود چلا۔ دوپہر کو کیلولے کے لیے آپ لیٹے ہوئے تھے تو خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا، میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا۔ اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اچھا شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کر دوں گا۔ اب شام کو جب آپ فیصلے کرنے لگے تو ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا۔ پھر جہاں آپ دوپہر کو 2 گھڑی آرام کرنے کے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیث پھر آ گیا اور دروازہ ٹھونکنے لگا۔ آپ نے کھلوا دیا اور فرمانے لگے، میں نے تو تم کو شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا، حضرت کیا بتلاؤں؟ جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں، لہٰذا میں رک گیا، لیکن اب پھر انہوں نے انکار کر دیا اور اب بھی کچھ لمبے چوڑے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے۔ اور آج کی نیند بھی جب گزر گئی تب واپس گیا۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن وہ پھر نہ آیا۔ اگلے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آن پائے۔ ہمارے نیند کے حالت غیر ہو رہی تھی۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا تو یہ ایک طاق سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا، دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کی تھی، پھر بھی دروازے پر کسی کو آنے دیا؟ اس نے کہا، نہیں، میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب جو غور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے ولی اللہ، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا اور نہ اس نوکر پر ایسے موقع پر بھی غصہ ہوا۔ بس خدا نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔